امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور ابنائے حرمت سے متعلق مذاکرات میں تعطل کے باعث کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایرانی پسداران انقلاب کے مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ناقابل بھروسہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیانات اور پالیسیوں میں مستقل مزاجی نہیں۔ انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایرانی جنرل کے مطابق ایران کو ایسے امریکی وعدوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جن کے پیچھے قابل عمل ضمانتیں موجود نہ ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی اور ملک کو تقسیم کرنے سمیت اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے متحدہ اپوزیشن کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے، جس کا آغاز پارلیمنٹ سے کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ پہلی نشست تھی اور مزید مشاورت بھی جاری رہے گی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس بھی بلایا جائے گا، جبکہ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی ممکنہ شمولیت سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، جبکہ اس وقت بات اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی ہو رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اسپتال منتقلی کے معاملے میں دیا گیا ریلیف قانون کے مطابق نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کی شفا اسپتال منتقلی کے خلاف نظرثانی درخواست دوبارہ دائر کی جا رہی ہے اور عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے نواز شریف کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں نجی اسپتال نہیں بلکہ سروس اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور وہاں کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے بعد وہ علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف مزید سخت اقتصادی کارروائی کی دھمکی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 2% اضافہ ہو گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت تقریباً $94.06 جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $87.67 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعطل اور ابنائے حرمت سے تیل کی ترسیل میں کمی کو بھی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کاروبار یا اسے مالی سہارا فراہم کرنے والے ممالک اور اداروں کے خلاف بھی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے اثرات عالمی معیشت اور مہنگائی پر بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت پنجگور کے علاقے قلی سوران میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جو کہ متعدد کو زخمی کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے جا رہے تھے، جنہیں جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گرد لوٹ مار، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے 3 گاڑیاں، 2 موٹر سائیکلیں، IED ڈیوائس، کالعدم تنظیم کا جھنڈا اور بھاری مقدار میں جدید اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گورنمنٹ سائنس ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر مجاہد عمر کے خلاف 30 سال بعد بڑی کارروائی کرتے ہوئے ان کا قائد اعظم گولڈ میڈل اور ڈگریاں منسوخ کر دی ہیں، جس کے بعد انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق مجاہد عمر نے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے امتحانات دوسرے شخص سے دلوا کر جعلی اسناد، اسکالرشپ اور گولڈ میڈل حاصل کیا اور اسی بنیاد پر 1996 میں محکمہ تعلیم میں بطور ٹیچر بھرتی ہوئے۔ HEC نے ان کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی گزشتہ 30 سال کے دوران وصول کی گئی تمام تر تنخواہیں اور مراد بھی واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور ملک بھر میں سونے کی قیمت میں آج ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں فی تولہ سونا 13,700 روپے کی بڑی چھلانگ کے بعد 4,71,336 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ بھی 11,746 روپے کے اضافے کے ساتھ 4,04,609 روپے ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں یہ نمایاں اضافہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کے باعث ہوا ہے، جہاں فی اونس سونا $137 کے اضافے کے بعد $4,495 کا ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل گزرے دن سونے کے بھاؤ میں 3,700 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔
پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔